अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। आज बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए है कि जब से खान साहब के ऊपर कातलाना हमला वज़ीराबाद में हुआ है, तब से हमें इस बात पे शक है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सही तरीके से नहीं की जा रही। और सही तरीके से ना करने की वजह है कि हम इस बात पे पक्के हैं कि इसके अंदर राना सनाउल्लाह, इसके अंदर शहबाज शरीफ और डर्टी हैरी वगैरह सारे शामिल हैं, और इस वजह से ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रहे। JIT बनी, आपको पता है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी हमारी, और उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तो आपको मैं तकलीफ दे चीज़ जो शुरू की बताती हूँ वो ये है, और वो JIT बनी थी जब हमारी हुकूमत थी, और हुकूमत के दौरानिया के अंदर वो बाकायदा अपना कैबिनेट की अप्रूवल के बाद, सारों के बाद ये बनी, और उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो दरमियान इन्वेस्टिगेशन के 4 अफसरान ऐसे, जिन लोगों जो इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे, पता चला कि वो उन पर दबाव पर डाला गया और उन्होंने सारा हमारा एविडेंस खुर्द बुर्द करना शुरू कर दिया, और उसके ऊपर उन लोगों ने अपने जो स्टेटमेंट से उनसे उन्होंने बैकआउट करना शुरू कर दिया। इसके ऊपर प्रोसिक्यूटिंग जनरल ने होम डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बाकायदा इंक्वायरी की। जब उन्होंने उसके ऊपर इंक्वायरी की तो पता चला कि ये लोग मुलव्विस हैं इसके अंदर, और ये क्रिमिनल एक्टिविटी थी कि आपको JIT के इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको जिम्मेवारी दी, आपने पहले एविडेंस दिया, फिर उस एविडेंस को आपने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, उसको आपने खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की, और इसलिए डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की कि एविडेंस शो कर रहा था कि खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ है। और ये जो मौक़िफ़ इन्होंने लिया था कि जी मजहबी वो था, कार्ड खेल रहे थे, वो बिल्कुल नहीं था। उसके अंदर कम से कम 3 असैसिन जो थे वो शामिल थे। ऑर्केस्ट्रेटेड असैसिनेशन अटेम्प्ट थी, और इसके अंदर ये हुकूमत इन्वॉल्व थी। इन्होंने उनके ऊपर प्रेशर डाला। प्रेशर डालने की वजह से जब उनके ऊपर इंक्वायरी हुई, इसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट के पास मौजूद है। प्रोसिक्यूटिंग जनरल ने बताया कि ये सारे लोग मुलव्विस हैं, इन्होंने गलत काम किया है, दिस वाज अ क्रिमिनल एक्टिविटी। इनको एक जब इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी दी इन्होंने करके, और बाद में एविडेंस को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। इस क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से उन लोगों को इन्होंने कहा कि जी इसमें से ये नेचुरली वो हटे भी उसके अंदर, और उनके खिलाफ बाकायदा प्रोसिक्यूटिंग जनरल ने एक रिपोर्ट दायर कर दी है कि इन्होंने ये गलत काम किया। अब जब इमरान खान कहते हैं कि ये हुकूमत इन्वॉल्व है, तो हम 100% यकीन है। पहले काम इन्होंने गलत ये किया कि फेडरल गवर्नमेंट ने ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ, ये फेडरल गवर्नमेंट का 22 जनवरी की नोटिफिकेशन है। इन्होंने क्या किया, एक नई JIT बना दी, जिस पर आपको पता है मैंने एतराज़ किया हुआ है, और इसके ऊपर पिटिशन भी जमा करवाई हुई है हाई कोर्ट के अंदर। इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने, जबकि एक JIT एग्जिस्ट कर रही थी जो ऑलरेडी बनी भी थी, जिसका चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो था वो अनवर शाह साहब थे, उसका कन्वीनर डोगर साहब थे। इन्होंने एक नई फेडरल की तरफ से 22 जनवरी को एक नई कमेटी बना दी। ये जब JIT बनी है, हमने इसके ऊपर एतराज़ किया, और हमने कहा, हम पिटिशन में चले गए हाई कोर्ट के अंदर कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके पास ये पावर्स नहीं है, जबकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठी हुई थी उसने JIT बनाई, तो ये फेडरल गवर्नमेंट उसके ऊपर क्यों ये सुपर इम्पोज कर रहे हैं। इसके ऊपर मैंने एतराज़ किया। आप लोगों को पता है मेरी पिटिशन जमा हुई भी है, मुझे उम्मीद है 27 से 28 तारीख को उसके ऊपर हमारी सुनीद भी है। ऊपर से सोने पे सुहागा, ये कल नई JIT आ गई। ये आपके सामने नई JIT आ गई है। तारीख क्या लिखी हुई है इसकी, इन्होंने कहा जी 23 फरवरी 14 की जो हमारी JIT थी उस ऑर्डर को ख़त्म करके हम ये ऑर्डर दे रहे हैं। खूबसूरती क्या है इसकी,
خوبصورتی اس کی یہ ہے اس کے اندر وہ 4 لوگ شامل ہیں جن 4 لوگوں نے پہلے ہمارا ایویڈنس خرد برد کیا، یعنی وہ جو ملزم ہیں، وہ جو پروسیکیوٹنگ جنرل نے کہا کہ ہاں ان لوگوں نے ایویڈنس خراب کیا، انہوں نے ایویڈنس ڈسٹروائے کیا، ان 4 کے نام ہیں. ان کے نام میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں آپ کو. سید خرم علی RPO راولپنڈی، احسان اللہ چوہان AIG مانیٹرنگ انویسٹیگیشن برانچ پنجاب، ملک طارق محبوب DPO جھنگ، نصیب اللہ خان SP انویسٹیگیشن CTD ہیڈ کوارٹرز. یہ 4 کا. درمیان میں کس کا نام ہے؟ درمیان میں کامران عادل صاحب کا، جو آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہے نا ان کا وہ بھی اس میں، مطلب وہ فیڈرل گورنمنٹ بھی شامل ہے اور یہ بھی دے دی. اب جب آپ اس طرح کی چیز دیکھیں اور اس طرح کے ہوچے ہتھ کنڈے حکومت کے دیکھیں، اور سب سے بڑی بات ہے اس پروونشل گورنمنٹ کے پاس کون سے پاورز ہیں؟ اٹس ناٹ این الیکٹڈ گورنمنٹ. آپ کے پاس ایک ایگزسٹنگ JIT ہے اور آپ اس ایگزسٹنگ JIT کو کام تو نہ کرنے دیں، اس کا سارا ایویڈنس جو ہے وہ آپ خود برد کر دیں. آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتایا کہ میں جب گئی ہوں اپنا گجرانوالہ کے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر، اور تیسری پیشی میں پتہ چلا، مطلب پہلے یہ پتہ چلا جی انہیں DG اینٹی کرپشن نے سیل کر دی ہے سارا. دوسری دفعہ گئے تو انہوں نے کہا جی DG اینٹی کرپشن جو ہے اس کی ٹرانسفر ہو گئی ہے. تیسری دفعہ میں گئی تو انہوں نے کہا کوئی اور بہانہ بنایا، تو اپنا انہوں نے یہ جو اپنا جج صاحب ہے انہوں نے کہا کہ آپ مہربانی کر کے انشور کریے کہ اپنے پروسیکیوٹنگ افسروں کو کہا کہ آپ جائیے اور جا کے DG اینٹی کرپشن کا دروازہ کھلوائیے اور وہ سارا ریکارڈ ریٹریو کریں. چوتھی پیشی پہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ وہاں سے غائب کر دیا گیا ہے. 11 صفحے رہ گئے، اس پوری رپورٹ کے 11 صفحے رہ گئے. یعنی اس وقت بھی ہم نے آپ کو بھی بریف کیا، میں نے وہاں گجرانوالے بھی بریف کیا کہ یہ سارے یہ جو ہتھ کنڈے اور یہ کام کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف ان رپورٹ کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انہوں نے جب یہ ساری بات ہوئی تو میں نے آپ کے سامنے یہ بھی بات رکھی. اب آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ دونوں چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دونوں کام انلیگل ہیں، وہ ان کے خلاف تو الزام ہے، ان لوگوں کے اوپر تو پروسیکیوٹنگ جنرل نے الزام لگایا ہوا ہے کہ انہوں نے خرد برد کیا ہے، انہوں نے ڈسٹروائے کیا ایویڈنس، انہوں نے ایویڈنس کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے. ان کی یعنی بلی کو کہہ دیا ہے دودھ کا خیال رکھنا، یہ والا حال کیا انہوں نے. نہیں، میں تو حیران ہوتی ہوں، خود ہی منصف ہے، خود ہی چور ہے، سب کام جو ہے ہم اکٹھے کریں گے. یہ آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ ایویڈنس ہے بتانے کے لیے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ کیا گیا اس کے اندر نہ صرف فیڈرل حکومت اس میں شامل ہے، اس میں پروونشل حکومت جس کو ویسے تو کہتے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ، لیکن اصل میں نون لیگ کی گھر کی باندھی ہے. نون لیگ کے گھر منسٹر صاحب ہیں، وہ سویرے سویرے جا کے سلوٹ کرتے ہیں، ایسے جا کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم جی میں حاضر ہو گیا ہوں، حکم کرے میں نے کیا کرنا ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کا حکم تو آپ کو خاص طور پہ پتہ چلا ہوگا، کل وہ اپنا ہماری شہزادی بیگم گئی تھیں سرگودے، تو میرا خیال ہے پروٹوکول جو پولیس نے دیا ان کو اور جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن نے دے دیا، اس سے تو آپ کو احساس ہو گیا ہوگا نا کہ اپنا محسن نقوی صاحب جو ان کے گھر کے سلام دعا والے باندھی ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ سارا کام جو ہے یہ گھناؤنی سازش ہے عمران خان کے خلاف. ہم یہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے. وجہ یہ ہے کہ آپ اس وقت پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر اس کو آپ اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کریں، اس کو گولیاں لگیں، آپ پھر اس کے اوپر ایک تماشا بنائیں. اور وہ جو DPO ہے گجرات کا، وہ DPO انوالوڈ ہے اس کے اندر. آپ کے سامنے ہے کہ DPO نے 1 گھنٹے کے اندر بندہ بھی ہم نے پکڑا، وہ پکڑ کے اور اس سے بیان بھی لے کے اور اپنے ہی موبائل پہ لے کے اور اس نے نشر بھی کر دیا. آپ کے سامنے ہے نا یہ سارا. اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے انوالوڈ ہیں اور اس کے اندر بھائی لوگ بھی انوالوڈ ہیں. تو میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ اس طرح کا ظلم کرنا پاکستان کے اوپر، اس سے بڑی زیادتی اور نہیں ہو سکتی. آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جہاں تک تعلق ہے نا ان 4 بندوں کا،
میں تو آئی ایم گوئنگ ٹو بی چیلنجنگ دیم. میں بلکہ پانچوں کو چیلنج کروں گی. وجہ یہ ہے کہ اگر میں ان کو چیلنج نہ کروں تو بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی. عمران خان صاحب کی ساری رپورٹیں خراب کی جا رہی ہیں, اور ویسے بھی وہ جو ثناء اللہ ہے وہ تو میں نے آپ کو پہلے دن بتایا ایک قاتل ہے. اس کا ذہن جو ہے وہ صرف قتل کی طرف ہی جاتا ہے. اس کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو قتل کر دے, یا جو سارا اسیسینیشن اٹیمپٹ تھا ان کی طرف سے کیا گیا تھا. تو ہم بالکل یہ ہرگز نہیں برداشت کریں گے اس کے خلاف. منڈے کو کیونکہ آج چھٹی ہے, ہم منڈے کو انشاءاللہ اس کے خلاف پٹیشن جمع کروا رہے ہیں, اور انشور کریں گے کہ جے آئی ٹی وہی ہوگی جو اوریجنل جے آئی ٹی ہے, جو حکومت نے بنائی تھی, جو صحیح رپورٹ دے رہی تھی. اور انشاءاللہ آپ کے سامنے سارے فیکٹس اینڈ فگرز لے کے آئیں گے. سب سے امپورٹنٹ فیکٹ اور فگر تو یہ ہے کہ وہ ایک بندہ نہیں انوالوڈ, اس کے اندر 3 بندے انوالوڈ ہیں. دیئر فور یہ اوکیسٹریٹڈ وہ ہے. دوسری بات میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ کتنا ظلم ہے. ویسے تو یہ پرانے پاپی ہیں اس جگہ کے. اگر آپ کو یاد ہو تو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ بھی نون لیگ والوں نے کیا تھا. آئی ہوپ یو آل ریممبر, تاریخ کا حصہ ہے. حملہ کیا تھا, ججوں کو وہاں سے دوڑایا تھا, بھگایا تھا, جو بھی کیا تھا انہوں نے. اب وہ مریم نواز جو ہیں وہ دوبارہ جوڈیشری کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. ان کو یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. بھائی ہم نے تو کچھ نہیں کیا, ہم نے تو اس وقت کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہوئے, آپ کا آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں, ہم نے اسمبلیاں تحلیل کر دی. ہم نئی تاریخ مانگ رہے ہیں الیکشن کی. یہ الیکشن سے دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن نہ ہو, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی بھوک کھانی پڑے گی. الیکشن میں عمران خان نے دوبارہ جیت جانا ہے. اس مصیبت کے اندر روزانہ ایک تماشا کھڑا. اب وہ کھڑے ہو کے, اور مریم نواز جو ہیں وہ روزانہ ایک تقریر دیتی ہیں. میں نے اس سے زیادہ جھوٹا بندہ, اس سے زیادہ میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ بی بی میں جب صحیح کہتی تھی تمہاری پرورش ہی نہیں ٹھیک ہوئی. اگر تمہاری پرورش ٹھیک ہوتی تو تم ایسا نہ نکلتی. تمہارے باپ نے پہلے دن سے بتایا تھا کہ 2 نمبر کام ہو سکتا ہے. تم بھولنا مت, جب تمہارا داخلہ ہو رہا تھا نا کنیڈ کالج میں, تو تب بھی تم نے یہی کام کیا تھا. ابا جی میرا داخلہ کرا دو. تو ابا جی نے جب کہا کہ جی, انہوں نے کہا جی نمبر کم ہے, تو انہوں نے کہا جی پرنسپل کو ہٹا دو. مطلب یہی کام کر سکتے تھے نا. انہوں نے پرنسپل کو ہٹا دیا. وہ سارا کنیڈ کالج جو ہے سڑک کے اوپر آ گیا. ان کو کہہ ریفیوٹ کرے, انکار کرے اس بات سے جو میں بات کر رہی ہوں. سارا آ گیا. انہوں نے مسز فیلبوس, اور مسز فیلبوس تھی اس زمانے میں پرنسپل, ان کو واپس رکھا گیا. پھر یہ چلی گئی وہاں. آپ کو پتہ ہے فوج, یہ کہتے ہیں نا ہم اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے, وہ چلے گئے سی ایم ایچ کے اندر. ایک خاص طور پہ جو ملٹری میڈیکل کالج تھا اس کے اندر ایک سیٹ بنائی گئی ان کے لیے. یہ وہاں جا کے داخل ہو گئی کیونکہ نمبر کم تھے, ایف ایس سی میں نمبر کم تھے, اس کی وجہ سے ان کو وہاں لے کے گئے. اس کے بعد ان کی مائگریشن کرا دی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے اندر, جس کا سب سے ہائیسٹ میرٹ ہوتا ہے. بی بی وہاں پہنچ گئی. میں تو اس زمانے میں پڑھاتی تھی وہاں, کلاسیں اٹینڈ نہیں کرتی تھیں. داخلہ جانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا داخلہ نہیں بھیجنا کیونکہ ان کی اٹینڈنس پوری نہیں ہے. تو جس پروفیسر نے داخلہ انکار کیا اس پروفیسر کو ایس ٹی لگا دیا. تو وہ تو بیچاری پہلے دن سے اس کو پتا ہے کہ میں ابا جی کو کہوں گی تو میرے ابا جی نے یہ بھی کر دینا اور یہ بھی کر دینا ہے. بی بی ایسا کام نہیں ہوگا. تم پہلے اپنے آپ کو اس سے ڈھکوسلے سے نکالو. ہم حکمران خاندان, پورے پاکستان کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ چوروں کا خاندان ہو, آپ ڈکیتوں کا خاندان ہو. سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ آپ نے پاکستان کو لوٹ کھایا ہے. پاناما لیکس ہماری لیکس نہیں تھیں, کنسورشیم آف جرنلسٹ نے نکالی تھی. جاؤ جا کے ان کے اوپر جا کے کیس کرو. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ساری دنیا میں تم لوگ بدنام ہو, اور ساری دنیا کی بدنامی ہمیں کہ جی ہمارا لیڈر, یہ جو پاکستان کا جو وہ پرائم منسٹر ہے وہ سب سے بڑا چور ہے. اب یہ بتائیے ہمارے وقت میں آپ کے ابا جان کو نکالا گیا تھا, ہم نے نکالا تھا آپ کے ابا جان کو, تو آپ کی حکومت کے اندر ہی نکالا گیا تھا. اور ساتھ ہی آپ نے اسحاق ڈار کو جلدی سے وہ اپنا یہ کیا نام ہے, انہوں نے جو ہمارے آج کل ان سے ناراض ہیں, خاقان عباسی صاحب نے جہاز میں بٹھایا اور جلدی سے ان کو ادھر پہنچا دیا. وجہ یہ تھی کہ 2002 کے اندر اپنا اسحاق ڈار صاحب نے آلریڈی, آپ کو پتہ ہے, وعدہ معاف گواہ بنے ہوئے تھے, اور انہوں نے باقاعدہ سائن کر دیا تھا حدیبیہ پیپر ملز کا.
یہ ساری باتیں جو میں کر رہی ہوں نکال لیں ان کو کہیں میں جھوٹ بول رہی ہوں تو میں بتاتی ہوں آپ کو. کم اینڈ سٹ ود می اینڈ ڈیبیٹ ود می آن دس. حدیبیہ پیپر مل کا آج بھی کیس کھلے تو ساری منی لانڈرنگ آپ کی پتہ چل جائے گی. تو خدا کے لیے پاکستان کے لوگوں پہ رحم کرے, مہربانی کر کے رحم کرے. آپ بہت پاپولر ہیں, الیکشن کروا لیں, خود بخود دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ پہ اگر کوئی ایسی میں نے غلط بیانی کر دی ہے تو میں موجود ہوں. آپ ڈیفیمیشن کا کیس کر دیں کہ آپ کی بڑی بدنامی اور بے عزتی ہو رہی ہے. پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کے لوگ نہ بہرے ہیں, نہ گونگے ہیں, نہ نابینے ہیں. انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا اور سب کچھ پہچان لیا ہے. اور یہ آپ نے آسے پاسے جو چھان بورا اکٹھا کیا ہوا ہے نا, اگر آپ کا خیال ہے اس کی وجہ سے آپ سروائیو کر جائیں گے تو بھول جائیں. الیکشن کراؤ, خود ہی پتہ چل جائے گا. آپ پاپولر ہوگے تو الیکٹ ہو جاؤ گے, نہیں پاپولر ہوگے تو دوسری پارٹی الیکٹ ہو جائے گی. پاکستان کی عوام کا یہ حق ہے. تو آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں, اور میں یہ بتانے لگی ہوں آپ کو آخری, ناٹ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جو آڈیو لیکس ہے اس کا ہم نے پٹیشن دائر کی ہے. اس پہ ایک آبجیکشن انہوں نے لگائی کہ آپ نے ایویڈنس ہمیں دینا ہے. اسی طریقے سے سارے کو سارے کو ایویڈنس ہے. تھی چلاؤ جڑا سارے ماشاءاللہ جتنے چینل سے انہوں نے چلا میری آڈیو, تو میں نے کہا شاید سنی لی ہوگی کورٹ نے, لیکن اب ہم ان کی طرف بھیج دیتے ہیں. وہ سارا آڈیو جو ہے وہ بھی بھجوا دیں گے. انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ ایویڈنس بھجوا دیجئے, وہ بھی بھجوا دیں گے ان کو, تاکہ اس کے بارے میں کچھ شک و شبہ نہ ہو. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں, اس ایجنسی تک میں ضرور پہنچوں گی جس نے یہ آڈیو ٹیپ کیا اور پھر لیک کیا, اور انشاءاللہ انشور کریں گے کہ فیئر ٹرائل 2013 ایکٹ کے مطابق ان کو سزا ملے. جی وہ سوال کوئی سوال دیکھیں بیٹا, جہاں تک جیل بھرو تحریک ہے بیٹا, مقصد ایک سیکنڈ سب سے بڑی یہ بات ہے, پہلے تو یہ بات آپ سوچ لیں کہ ہم نے کیوں کی. لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جب یہ ہمیں جیلوں میں ڈالیں گے تو شاید ڈر کے ہم بھاگ جائیں گے. تو ہم نے کہا ہم خود چلے جاتے ہیں جیل کے اندر. جیل میں چلے گئے, اور یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ ضمانتیں کی ہیں, وہ یہ نہیں ہے. ہم صرف یہ پتہ کرنا چاہ رہے ہیں کون بندہ کدھر ہے, ہمیں تاکہ انفارمیشن ہو. جیسے اب مجھے پتا ہے میرے 60 ٹاؤن والے کدھر ہیں, میں تو انفارمیشن لینی تھی نا, ان کی فیملی کو بتانا ہے. ان لوگوں نے والنٹیئر کیا, پر میرا بھی تو فرض بنتا ہے ان کے گھر والوں کو بتاؤں کہ ان کے گھر والے کدھر ہیں, اور دے آر آل رائٹ اینڈ کوئی ایسا آپ فکر نہ کریں. جیل بھرو تحریک چل رہی ہے, کل انشاءاللہ گجرانوالہ میں ہوگی. تشریف لائیں نا آپ سارے گجرانوالہ. عمران خان اچھا, میرا خیال ہے خواجہ آصف جو ہے نا اس کے منہ کو تو ویسے ہی کچھ لگا ہوا ہے. مطلب خواجہ صاحب نے آج تک کبھی کوئی کامڈی گل کہی نہیں, لیکن شکر ہے انہوں نے یہ کہ وہ جو انہوں کی کہاوت ہے نا کہ کوئی شرم کرو کوئی حیا کرو, اس سے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. کیونکہ ہم ان کو 10 دفعہ بتا چکے ہیں کوئی شرم کرو کوئی حیا کرو. وجہ ہے کہ تہاڈی لت تے گولی لگے تو میں نے تسی دس دینا کہ اگر وہ 3.5 مہینے تو پہلے تہاڈی ہڈی جڑ دی ہے یا نہیں. میں ایز اے ڈاکٹر آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہیلنگ پروسیس ٹبیا کا, کیونکہ ٹبیا بون جو ہے آپ کی ویٹ بیئرنگ بون ہے, اس کی ہیلنگ کے اندر وقت لگتا ہے اور ٹائم لگتا ہے. تو اگر خان صاحب کیوں بہانہ کریں گے, گولی ماری آپ نے, گولی بھی خود ماری ہے تم لوگوں نے, اس کے بعد آپ کہتے ہیں گولی ماری ہے تو تسی آپ کی انجری تو کوئی نہیں ہوئی. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت میں منسٹر تھی, میں نے خاص طور پہ علامہ اقبال میڈیکل کالج کی پوری فورینسک ٹیم کو بلایا تھا کہ آپ آ کے ایگزامن کریں, تسلی کریں, ایکس رے کریں, جو آپ مناسب سمجھتے ہیں, اور عمران خان صاحب کی رپورٹ دیں. انہوں نے بتایا تھا ساری انجری کے بارے میں, ساری ایکس ریز کے بارے میں رپورٹیں ہمارے پاس موجود ہیں. اس وجہ سے کوئی اس بندے بات نہیں کر سکتا ہے, وقت لگتا ہے ہیلنگ کا. اور خان صاحب نے تو انکار کیا ہی نہیں, وہ تو خود کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی. مجھے تو اتنی تکلیف ہو رہی تھی جب وہ کورٹ کے اندر گئے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں تصویریں جو چل رہی ہیں تو وہ لمپ کر کے چل رہے ہیں, لنگڑا کے چل رہے ہیں. تو کوئی بندہ کیا جان بوجھ کے یہ کرتا کام؟ شرم آنی چاہیے اس کو. خواجہ آصف کو تو ویسے ہی میرا خیال ہے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. جی وہ کس بیس پہ جائیں گے, کیا اداروں پہ آپ کا اعتماد ہے کہ وہ جو ٹرانزٹ ہوگا وہ دیکھیں میری ہمیشہ زندگی کے اندر میں اس بات کو سوچتی ہوں کہ
मेरा तो जुडिशरी पे बड़ा एतमाद है। मैं हमेशा जजों के पास ही गई हूँ, मैं हमेशा कोर्टों में गई हूँ, और अल्लाह ताला की मेहरबानी है मेजॉरिटी केसेस में नताइज आ जाते हैं। आप किसी का आप टेलीफोन टैप सिर्फ तब कर सकते हैं जब आपका जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो कोर्ट से इजाज़त लेता है, और वो भी हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट से इजाज़त लेने के बाद वो अगर टेप करेंगे, उसके बाद वो सारा एविडेंस कोर्ट में जमा होता है, फिर कोर्ट डिसाइड करती है कि इस बंदे के ऊपर एफआईआर लिखी जाए या ना लिखी जाए। बेसिकली टेररिस्ट से जान छुड़ाने की उन्होंने बेचारे अपने टेररिस्ट जड़े तो फड़े नहीं जा रहे, वो सानू उन्होंने टेररिस्ट बढ़ा लेते हैं। ये बताएं, कल खान साहब के वकील ने जो नैब समन जो आए हैं जी जी एक्नॉलेज की है ज़मान फारूक। जी जी कोई डिस्कशन हुई है कि खान साहब 9 का समन है इस्लामाबाद का, खान साहब की वो रवानगी या इस्लामाबाद डिपार्चर नैब में अपीयर होने के लिए उनकी एहलिया का भी साथ समन हुआ है, तो कोई इस किस्म का प्लान अभी तक पार्टी ने? मैं उसके बारे में मेरा ख्याल है मेरे लिए जवाब देना इसलिए मुश्किल है कि बेटा मेरी अभी इस पर डायरेक्टली बात नहीं हुई उनसे, होगी तो मैं ज़रूर आपको बता दूँ। जी जी आखिरी सवाल बोले ये बताएं कि अभी आपने जिक्र किया है कि पनामा लीक्स वगैरह, जी आपने जिक्र किया कि जो पनामा लीक्स वगैरह और दीगर केसेस से नून लीग के खिलाफ, माशी के खिलाफ, ये आपके दौर के नहीं थे, और इसी पे तफज़ात है नून लीग को भी कि इसमें सारा जो कुछ हुआ, नहली हुई, सजाएं हुई, ये जनरल बाजवा का किरदार था सारा। और उसके बाद जब आप अपोजिशन में आके बैठ गए, आप भी जनरल बाजवा पर निशाने पर रखे हुए हैं, नून लीग भी निशाने पर रखे हुए हैं, तो क्यों नहीं आप लोग सारे एक मामले के ऊपर आके ये जो मामला जमहूरियत मजबूत हो, ऐसे किरदार हैं जो सियासतदानों को नहल करते हैं, सजाएं दिलवाते हैं, बैकडोर पे पावर उनके पास है, इनको कंट्रोल करने के लिए क्यों नहीं आप लोग सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट के पीछे पड़ते और उनको कमजोर करें? देखिए मेरा ख्याल है सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं, अगर आपकी सही तरीके से इलेक्शन हो जाए बगैर मैनिपुलेशन के, आपकी जमहूरियत खुद ब खुद मजबूत हो जाएगी। ये मैं आपको बता दूं। हमारे पीछे कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है ना, हमारे पीछे कोई अदारा नहीं है, हम सारे, उन्होंने हमें कहा है कि हम सारे इधर हैं, आप अकेले उधर हैं। हमने इलेक्शन लड़ी जुलाई में, आपके सामने है, 20 सीटों में से हमने 15 सीटें जीत ली। आप उनको मुंह की खानी पड़ी सबको। इन्होंने कहा था कि जी असेंबली के अंदर 186 नंबर पूरे नहीं होंगे, गोल्डन नंबर, वो भी पूरा कर दिया। तो हमेशा याद रखिए, अवाम की ताकत जो है ना वो सबसे बड़ी ताकत है। और हम बार बार जो बात आप लोगों से कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि नई इलेक्शन करवा दें ताकि अवाम की ताकत का पता चल जाए, अवाम किसके साथ खड़ी है। अब कोई चीज़ अवाम से छुपी हुई तो नहीं है ना, अवाम को भी पता है कि सारे अदारे हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, पता है ना अवाम को। अगर अवाम उसके बावजूद हमें वोट डालती है तो व्हाट इज द मैसेज विच मस्ट गो? फिर मैसेज जाता है कि हम जमहूरियत के साथ हैं। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।